کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کام معاذ اللہ کام ذلیل نہیں ہوتا. لوگ کام کو برا بلا کہہ رہے ہوتے کہ نہیں یہ کام تو میں بالکل نہیں کروں گا. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ چھوٹے کام سے کام شروع کیا اور آج وہ کروڑ پتی بن گئے، بڑے بڑے کام ان کے ہو گئے، لیکن محنت سے جی نہ چرایا. بلکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ بندہ اگر رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار یہ پیشہ چھوڑا ہے لوگ کیا کہیں گے، جناب کیا میں کھیتی باڑی کروں گا تو کیا میں جناب جانور پالوں گا یا کوئی بھی کام. بعض اوقات انسان چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیتا ہے اور اللہ پاک اسی میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن نہیں جناب ٹھیلا نہیں لگانا ہے، میں نے رکشا نہیں چلانا ہے، میں نے جناب چھوٹا کام نہیں کرنا ہے، اور اس چھوٹے کام نہ کرنے کی وجہ سے یا تو گھر پہ بے روزگار بیٹھا ہے اور یا پھر کسی حرام کام کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم نے حلال کمانا ہے، اللہ پاک نے برکت دینی ہے. رب کریم کی بارگاہ میں وہ بندے بڑے پسندیدہ ہیں. اسلام موٹیویٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہی گویا اس کو اللہ کی راہ میں نکلنے والا قرار دیا گیا. حدیثیں تو سنیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ کسی مفتی کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے، ذرا غور کیجئے نا. ساتھ کس کے ساتھ ہوگا قیامت میں؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ. مگر اس نے کام کیا کرنا ہے؟ کیا یہ بیان ہوا کہ جناب اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے سجدے، اتنی ریاضتیں، اس کے بعد یہ مرتبہ ملے گا؟ سچا امانت دار تاجر یعنی تجارت کر رہا ہو. دیر آر اونلی ٹو کنڈیشنز، سچا ہو، امانت دار ہو، دھوکہ نہ دے، تو اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ایک جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترفا، یعنی اللہ عز و جل پیشہ ور کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے. ہاں، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا بڑا پسندیدہ ہے. بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے. شام کو گھر آیا، جاب کر کے آیا، کاروبار کر کے آیا، محنت کر کے آیا، کسان ہے یا جو بھی مزدوری کی ہے، اگر تھک کے گھر آیا ہے، بےایمانی کر کے نہیں آیا، دھوکہ دے کر نہیں آیا ہے، دن بھر نمازیں قضا کر کے نہیں آیا، اپنا کام کیا اور تھک کر گھر آیا، تو فرمایا یہ تھک کر آنے والا ایسا ہے کہ یہ مغفرت یافتہ ہو کر گھر آیا ہے. کتنا پیارا دین ہے میرا اور آپ کا کہ کاروبار میں کروں، نوکری میں کروں، رزق میں کماؤں، میرے بچوں کو کھلاؤں، فیملی کے لیے کماؤں، لیکن صرف سچا کام کر لوں اور اللہ میری اس کام کی وجہ سے مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. تو ہمیں پتا چلا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ایک کنڈیشن یاد رکھنی ہے، اس میں بےایمانی نہیں کرنی ہے، اس میں دھوکہ نہیں دینا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. پھر انشاءاللہ وارے نیارے ہیں، پھر آپ کمائیں، برکت ہی برکت ہے. اسلام نے مال کمانے سے منع نہیں کیا ہے. اسلام میں ایسا کچھ لوگوں نے یہ کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ نہیں جناب دین تو پیسے والا بننے سے روکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ مالدار بن جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس مال کے اندر غرق نہ ہو جائیں، اس مال کمانے کے لیے تکبر کا شکار نہ ہو جائیں، اس مال کمانے کے لیے لوگوں کا حق دبانا شروع نہ کر دیں. اللہ پاک حلال سے آپ کو اربوں روپے عطا فرما دے، کوئی حرج نہیں ہے. کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے؟ اربوں پتی تھے، اس زمانے کے مالدار ترین لوگ تھے، مگر ان کا ایک دینار، ایک درم بھی حرام کا نہیں تھا. ہم مالدار بنتے ہیں تو یہ تو چیک کریں کہ اس میں کتنے جھوٹ، کتنے دھوکے، کتنی ملاوٹیں. تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ مال کسی کام کا نہیں ہے. دنیا میں مال بہت ساری عبادتیں بجا لانے کا سبب ہے. حج کس پر فرض ہے؟ مال ہوگا تو حج فرض ہے نا. زکوٰۃ کون دے گا؟ جو صاحب نصاب ہوگا وہ زکوٰۃ. یعنی ہمارے 5 فرائض میں سے جس کو مین پلر آف اسلام کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید یعنی ایمان لانا، ان میں سے جو 4 مین ہیں، 2 تو مال کی صورت میں ہم پر فرض ہوتے ہیں. مال ہوگا تو زکوٰۃ ہے اور مال ہوگا تو حج ہے. تو مال تو برکت کا باعث ہے، عبادت میں مدد کرتا ہے، لیکن مدد جب کرے گا نا کہ جب وہ کام سچا کیا ہوگا، وہ کام اچھا کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے ساتھ کیا ہوگا، پھر خیر ہے انشاءاللہ. تو آج چونکہ زراعت پر بات ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ ہمارا دین بھی، ہماری ہسٹری آف اسلام دیکھیں تو اس میں بھی جا بجا ہمارے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. یاد رکھیے زراعت یعنی ایگریکلچرل فارمنگ جو ہے
کھیتی باڑی کرنا جس کا مطلب ہے، اس سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے زمین میں کھیتی کر کے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ضروری لوازمات یعنی سبزیاں، اناج اور پھل وغیرہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بہت ساری مخلوقات، بلکہ یہ کہا جائے تو تمام کے تمام انسان کسی نہ کسی طرح زراعت سے جڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اٹیچ ہے، کوئی کاشتکاری کرنے کی صورت میں، اچھا کچھ اناج کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کچھ منڈیوں تک لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں، کچھ خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، اچھا اگر یہ بھی نہیں کرتے تو کم از کم اناج کھاتے تو ہیں۔ یعنی ہر بندہ زراعت سے کنیکٹڈ ضرور ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی۔ زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، اور سبحان اللہ اگر اللہ کی اس قدرت پر ہی غور کریں کہ اس زمین کو رب نے ایک ایسی کمال کی نعمت بنایا ہے کہ یہ زمین پوری دنیا کو چلا رہی ہے، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پھل، ہمارا اناج، صرف ہمارا نہیں ہمارے جانوروں کا۔ اگر آپ غور کریں نا تو جو لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی سبزی کھاتے نہیں ہیں، ہم تو گوشت کھاتے ہیں، تو گوشت جس جانور کا کھاتے ہیں وہ کیا کھاتا ہے؟ اگر اس جانور کو اناج نہ ملے، اس جانور کو چارہ نہ ملے، یعنی زمین سے اگی ہوئی چیز وہ نیسسری ہے ہم سب کی زندگی کے لیے، یعنی اگر زمین پیدا کرنا چھوڑ دے تو نہ ہم بچیں گے نہ وہ جانور بچیں گے جن کے ذریعے ہمیں خوراک ملنی ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اور سبحان اللہ زراعت کے پیشے کی ایک بہت کمال کی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ باقی بہت سارے تاجر، باقی بہت سارے بزنس مین یقیناً اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر جو توکل کا لیول، جو اللہ پر بھروسے کا جس کو کہنا ٹاپ آف دا مارک اگر ہے، تو جو کسان کے اندر، جو زمیندار کے اندر اللہ سے توکل ہوتا ہے، اگر وہ توکل کرتا ہے تو وہ لیول ہی اور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذرا غور کیجئے، ہم اپنی ساری محنت، اناج کیا نام ہے، ٹریکٹر چلایا یا جناب ہل چلایا، کھاد ڈالی، بیج ڈالا، پانی ڈالی، اپنا سارا سرمایہ ڈال دیا، اب ہمارا کام پورا ہو گیا، ہماری طرف سے ہم نے سب کچھ کر دیا، اب اس زمین نے اناج اگانا ہے، اس زمین نے فصل دینی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے حوالے ہے، یا تو جو ہم نے بویا وہ سارا ضائع ہو جائے، یا میرا رب چاہے تو اس میں برکت ڈالے اور زمین اپنے اندر سے اپنا سینہ چیر کر ہمارے لیے اناج اور ہماری فصل کو اگا دے۔ یعنی ہر روز جو کسان سبحان اللہ پر توکل کر کر برکتیں حاصل کر سکتا ہے، اگر اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ میرا رزق کا دانہ دانہ، ذرہ ذرہ میرے رب کی رحمت سے مل رہا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے میں چل رہا ہوں، تو سبحان اللہ اس کا لیول آف توکل کس قدر آگے بڑھ سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہوتی ہے نا وہ زراعت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی ایسا ملک ہو کہ جو زراعت کو بالکل چھوڑ دے اور وہاں جناب یہ کھیتی باڑی وغیرہ نہ ہو تو اس کے رہنے والوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان اللہ کی رحمت سے زرعی ملک ہے، اور 2022 کی رپورٹ کے مطابق ہماری جی ڈی پی کا الحمدللہ جو 20% حصہ تھا وہ زراعت کا حصہ تھا۔ ملک کی پیداوار، مجموعی پیداوار جو ہے اس میں 20% جو ہمارا الحمدللہ حصہ ہے وہ زراعت کا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے پاس زمینیں ہوتی تھیں ان کی کیا تربیت فرمائی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین والے کو حکم دیا کہ خود کاشت کرے یا کسی مسلمان کو دے دے تاکہ وہ اسے کاشت کرے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو وہ اس میں خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو عاریتاً دے دے، یعنی اس میں وہ کاشت کر لے، زمین کو فارغ نہیں چھوڑنا ہے تاکہ لوگ زراعت کریں اور اس ملک کی جو معیشت ہے اس کا پلہ چلے، پہیہ چلے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق حلال طریقے سے زراعت کے پیشے کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ دیگر دنیاوی پیشوں میں سب سے اہم، نفع بخش، بابرکت اور باعث اجر و ثواب یہ زراعت کا پیشہ ہے۔ جیسے میں نے بات کی کہ زراعت کے 2 حصے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کے بنیادی طور پر 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہل چلانا، بیج ڈالنا، کھاد ڈالنا، محنت کرنا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ زمین کے حصے میں سے، دبے ہوئے حصے میں سے ننی ننی کونپلیں نکالنا، ان کونپلوں کو بیلوں، پودوں اور درختوں میں تبدیل کر کے انہیں مختلف قسم کے پھول، پھل اور اناج وغیرہ سے بھرنا اور اس میں طرح طرح کے ذائقے ڈالنا۔
یہ بالکل واضح بات ہے کہ ہمارے حصے میں پہلا کام ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ رب کی رحمت سے ہوتا ہے، اس میں پھل بھی وہی لگاتا ہے، ذائقہ بھی وہی ڈالتا ہے۔ ارے ایک بالی کے اندر اتنے اناج کے دالے کون پیک کر سکتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جس کی قدرت کا نظارہ کسان دیکھتا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کو بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو؟ ہم جو ڈالتے ہیں، اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے کیا تم بناتے ہو اس کو کھیتی؟ فرمایا ہم ہی بنانے والے ہیں، اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت پر بھی نظر رکھنی ہے، اس کی قدرت کو بھی ماننا ہے، اور اس سے اپنی محبت کا بھی اضافہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے انسان کو زراعت کے ذریعے اپنی عظیم قدرت اور انعامات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اپنی رحمت و قدرت اور کاریگری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یعنی کسان اللہ سے بڑا قریب ہو سکتا ہے۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا، ماشاءاللہ، چونکہ یہاں بھی ایگریکلچر ڈاکٹرز بھی ہوں گے، اور ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر مجلس، پھر وہ حکیم مجلس، ان کا تو شعبہ بھی یہی ہے۔ تو ڈاکٹرز جب بھی پڑھتے ہیں نا، انسان کے جسم کو آپ نے بھی جب بھی اسٹڈی کیا ہوگا، ہماری آنکھ کی پتلی کو دیکھ لیں، ہمارے ایک ایک دانت کو دیکھ لیں، ہمارے کانوں کے فنکشنز کو دیکھیں، ہمارے ناک کے اندر جو یہ ناک کے بال بھی کتنا ضروری ہے زندگی کے لیے، یہ کس طرح فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ یعنی آپ انسانی باڈی کا کوئی بھی حصہ اسٹڈی کریں، اگر ایمان دل میں ہے تو آپ رب کے اور قریب ہو جائیں گے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ اللہ نے زمین کو ایسا کیا بنا دیا ہے کہ جناب اس میں ہم تو بیج ڈالتے ہیں مگر وہ اس میں ایک پورا پودا نکلتا ہے اور وہ پودا درخت بن جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ غور کرنا۔ اب ہم سب تمام وہ لوگ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کی قدرت پر غور کرنا، کیونکہ قدرت الہی پر غور کرنا بھی نیکی ہے، یہ اللہ سے محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کیا فرمایا؟ ترجمہ قرآن کنز العرفان وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں اور جن سے تم جانور چراتے ہو، اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے غور و فکر تو کرو، کیسا رب ہے جو تمہارے لیے کیا کیا بنا رہا ہے۔ اب یہاں 4 چیزوں کی بات ہوئی ہے۔ پہلے کھیتی، اس سے مراد وہ دانہ ہے جس سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، جیسے گندم، جو اور ایسی دوسری چیزیں۔ نمبر 2 زیتون، پھر کھجور، پھر انگور۔ تمام پھلوں میں سے کچھ اجمالی طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ مخلوق الہی جو ہے، اللہ کا بندہ جو ہے، رب کی قدرت پر نظر کرے کہ اللہ نے اسی زمین سے کیا کیا نکالا ہے، اور کیسے کیسے پھل، کیسے کیسے پودے۔ کمال یہ ہے کہ ہر شہر کا الگ پودا ہوتا ہے۔ اب یہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ساتھ جب ہم نے پلانٹیشن شروع کی تو شروع میں تو سمجھ نہیں آتی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ جناب جو سندھ کے پودے ہیں وہ پنجاب میں نہیں لگ سکتے، پنجاب کے پودے بلوچستان میں نہیں لگ سکتے، یہ ہر علاقے کا پودا بھی الگ ہے، اس کی سپیشیز الگ ہیں، اور اللہ نے زمین میں تاثیر ایسی دی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا بھر میں ٹریول کریں، ہر ملک میں ہر پھل نہیں ہوتا ہے، ہر ملک میں ہر طریقے کی فصل نہیں ہو سکتی ہے، زمین کا الگ اثر ہے، موسم کا الگ اثر ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہمیں تو زمین ایک ہی جیسی لگتی ہے، جناب اگر وہی کھاد، وہی بیج میں کراچی میں ڈالوں تو پودا نہیں آگے بڑھے گا، پنجاب میں ڈالیں تو آگے بڑھ جائے گا، کشمیر میں جائیں تو اور اچھا ہو جائے گا، افریقہ میں ڈالیں تو جناب اس پودے نے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب کریم ہے جس کی یہ قدرت کے نظارے ہم جا بجا دیکھ رہے ہیں۔ اور جہاں ہم نے تھوڑی دیر پہلے رزق حلال پر نبی پاک کے حدیثیں سنی اور کچھ فضائل سنے، اسپیشلی زراعت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنے خوش ہو جائیں، آقا فرماتے ہیں تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل
زراعت کرنا اور بکریاں رکھنا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں تو اب یہ سچی بات ہے، یہ حدیث پڑھ کر تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم بھی کچھ تھوڑی بہت زراعت کر لیں. ایسا نہ ہو کہ دوسری تجارت میں لگے رہیں. یہ تو سب سے افضل کام نبی پاک نے فرمایا. دوبارہ سنیں، میرے آقا فرماتے تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل زراعت کرنا اور بکریاں رکھنا ہے. اور آگے وضاحت فرمائی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا عمل ہے. اور زراعت کرنے والے کو جو مصیبت کام کرنے کے دوران پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جب اس میں سے پرندہ کھائے اور اس کی کھیتی باڑی میں چونٹیاں چلنے لگیں، اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے. کبھی فصل میں کیڑے آ گئے، کبھی موسم خراب ہو گیا، کبھی بارش زیادہ ہو گئی، کبھی بارش نہیں ہوئی، کبھی کیمیکل زیادہ ڈل گیا، کبھی رات میں آ کے کوئی چوری کر گیا. سبحان اللہ. آقا فرماتے اس ہر عمل پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے. تو یہ تو نیکیوں والا کام ہو گیا. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا جانور کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. آپ نے درخت لگا دیا ہے، اس کے جناب کوئی پھل لے کے جا رہا ہے، یا آپ نے جناب سایہ کوئی لے رہا ہے، کوئی جانور سایہ لے رہا ہے، کوئی پرندہ اس میں سے کھا رہا ہے، ان سب کا ثواب اس کو مل رہا ہے جس نے یہ فصل بوئی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب انسان کی روزی کو پیدا فرمایا تو اس روزی کو زراعت اور بکریوں میں رکھا. تو ماشاءاللہ آپ اللہ پاک کے سبحان اللہ اس کارخانہ قدرت میں جس طرح اللہ دنیا بھر کو رزق پہنچا رہا ہے، اس کا ایک حصہ آپ ہیں. آپ کے ذریعے لوگوں تک رزق پہنچ رہا ہے، آپ کے ذریعے لوگوں تک کھانا پہنچ رہا ہے. اس کام کو سعادت سمجھ کر کرنا ہے، اس کام کو برکت سمجھ کر کرنا ہے. اب بدنصیب وہ ہے کہ پیشہ کمال کا اختیار کیا مگر اس میں جھوٹ بول کر اسے خراب کیا. پیشہ تو زبردست اختیار کیا، اس میں بےمانی کر کے اس میں بے برکتی کر دی، اللہ کو ناراض کر دیا. پیشہ تو وہ اختیار کیا جو نبیوں کا پیشہ تھا مگر اس پیشے میں حرام کو شامل کیا، سود کو شامل کیا، شرعی احکام نہ سیکھے. یہ بڑا پرابلم ہے کہ زراعت کام بڑا اچھا ہے مگر اس کی کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں. کیسے خرید سکتے ہیں، کیسے نہیں خرید سکتے، کیسے بھائی ٹھیکے پر دے سکتے ہیں. جناب کچھ لوگ کھاد اور جو ہے وہ کیمیکل اور جو بھی بیج وغیرہ ہے وہ ادھار لیتے ہیں، بعد میں اس کے بدلے فصل دیتے ہیں. اس کی بڑے بڑے مسائل ہیں. لیکن ہم نے تو کہا ہمارے ابو جو کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں، دادا جو کرتے تھے ہم وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کاروبار آپ نے ان سے سیکھنا ہے مگر شرعی مسائل تو عالم دین سے سیکھنے ہیں نا. ہم مسلمان پہلے ہیں نا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زراعت تو ہو رہی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں مگر حرام کے آ رہے ہیں یا حلال کے آ رہے ہیں. آپ سوچیں نا کتنا. میری مثال دیں، میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی مسجد کا خادم بن جائے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار کمال ہو گیا، یار سارا دن مسجد میں گزارتا ہے اور نماز ایک نہ پڑھے. تو کتنی بری بات ہوگی کہ مسجد کا خادم جہاں دنیا بھر سے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں کاروبار چھوڑ کے، اور جو مسجد میں رہ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، چراغ تلے اندھیرا. تو زراعت تو اختیار کر لی، برکت والا کام بھی شروع کر دیا ہے جس پر نبی پاک نے دعائیں دی. ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں کھیتی باڑی کرو کیونکہ کھیتی باڑی کرنا باعث برکت پیشہ ہے. یعنی خود نبی پاک فرما رہے کرو، یہ بابرکت پیشہ ہے. یعنی ہمارے کاروبار کو دعا نبی پاک دے رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس کاروبار میں بے برکتی میں ڈال رہا ہوں، غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر، عشر نہ دے کر، جس کا حق ادا نہ کر کے. کچھ لوگوں کو تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ بار بار عشر دینا ہے، جتنی بار فصل اگے گی اتنا عشر دینا ہے. باقی لوگوں کو سال میں ایک زکوٰۃ ہے، میری سال میں 2 فصلیں میں 2 بار عشر کیوں دوں؟ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرنا ہے. وہ رب تمہیں 2 بار زمین کا سینہ چیر کر روزی دے رہا ہے، وہ رب تمہیں دے رہا ہے. اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو ہم نے لوگوں کی فصلیں برباد ہوتے بھی دیکھی. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں یہ عشر مجلس کی تحت مجھے گاؤں اور زرعی زمینوں کی طرف وہ لے گئے تھے تو میری زمینداروں سے ملاقات ہوئی. تو ایک زمیندار نے خود بتایا، فرمایا میں پہلے عشر پورا نہیں دیتا تھا لیکن جب سے دعوت اسلامی والوں نے مجھے عشر کے مسائل بتائے اور مجھے بتایا کہ یہ زمین کی زکوٰۃ ہے تو اسی سال یعنی وہ جس سال میں گیا تھا کہہ رہے میں نے پورا عشر نکالا. ہمارے آس پاس کی فصلیں اس پہ کئی فصلیں تباہ ہو گئی اور کئی جگہوں پر ان کی بہت کم کاشت ہوئی اور اللہ کی رحمت سے میری فصل ڈبل ہو گئی. میری فصل کی رب نے حفاظت فرمائی. تو یہ تو روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. قید کرنا ہے، اپنے مال کو سیکیور کرنا ہے. مگر بات وہی ہے کہ شیطان یار میں سب وہ بھی تو نہیں دیتا، وہ بھی تو نہیں دیتا، میں اکیلا کیوں دوں، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، میں اگر سچ بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا، میں تھوڑا وزن میں ڈنڈی نہیں ماروں گا تو یار دوسرے کا توڑا اور وزنی ہو جائے گا.
تو پھر ایمان کہاں گیا؟ پھر اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ ارے آپ تو وہ لوگ تھے کہ جن کا بھروسے کی مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ کسان سے زیادہ، زمیندار سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کون کرتا ہے؟ جو اپنی ساری کمائی زمین میں ڈال کر اب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے مولا اس کمائی کو برکت والا بنا دے، اے اللہ اس زمین سے مجھے اناج نکال کر دے۔ جب آپ کو رب پر اتنا بھروسہ ہے تو پھر زکات دیتے وقت دل چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر جناب ملاوٹ کرتے وقت دل چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ وزن میں ڈنڈی مارتے وقت دل چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے کہ یار نہیں میں ڈنڈی ماروں گا نہیں تو میرا نفع کم ہو جائے گا؟ ارے تم نے تو سارا سرمایہ زمین میں ڈال کر رب سے کہا تھا کہ میرے مولا اس میں سے نکال دے، وہ رب نہ نکالتا تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ ہم بیج بھی ڈالتے، کھاد بھی ڈالتے، ہل بھی چلاتے، کیمیکل بھی ڈالتے، اور فصل ہی نہ نکلتی تو ہم کیا کر لیتے؟ وہ رب نے جب ہم پر رحمت فرمائی ہے تو پھر اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں بےایمانی کا تڑکا ڈال کر اپنی روزی کو حرام نہ کریں۔ کبھی زندگی میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں حرام کی طرف مت جائیے گا۔ حرام شاید تھوڑے دنوں کے لیے مال کو بڑھا تو دیتا ہے، کیلکولیٹر کے حساب سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو جھوٹ بول کر تھوڑے پیسے اور بن گئے ہیں، تھوڑا ناپ تول میں ڈنڈی ماری تو اور پیسے بن گئے، جناب ذخیرہ اندوزی کی تو یہ پیسے اور بن گئے، جو غلط کام ہے، مگر یہ پیسے جاتے بھی ایسے ہی ہیں، کبھی بیماری میں، کبھی ٹینشن میں، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیا کرنا ہے اس پیسے کا؟ پیسہ اصل میں پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہم لوگوں نے برکت کو کوانٹٹی میں ڈھونڈا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کی کئی قلے کہتے ہیں نا، کئی قلے، کئی مربع زمین ہے تو جناب وہ جناب جو ہے نا بڑا برکت والا ہے، وہ اس کے جناب بڑی ذمہ داری ہے، وہ اس کے اتنے ملازم، اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اتنی کوٹھیاں۔ اصل برکت والا تو یہ ہے۔ یہی ہم غلطی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے برکت کوانٹٹی میں نہیں، برکت کوالٹی میں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی کی کئی مربع زمینیں ہوں، ہزاروں ملازمین، کروڑوں کی آمدنی، اور رات چین کی نیند نہ آتی ہو، بچے نافرمان ہوں، بڑی بیماری لگی ہوئی ہو، اس کے اپنی زمینوں سے ٹرک کے ٹرک گندم کے نکلتے ہوں مگر خود وہ گندم کا ایک نوالا نہ کھا سکتا ہو، ایسی بیماری ہو، بتاؤ یہ پیسے کام کے ہیں؟ اور ایک بندہ ہے جس کے پاس بے شک 1 ایکڑ زمین ہو، تھوڑے سے پیسے کماتا ہو، سارے حلال، ایک ایک دانہ حلال، سکون کی نیند سوتا ہو، کوئی بڑی بیماری نہیں، بچے سارے نیک نمازی، بتاؤ نا دونوں میں برکت والا کون ہے؟ یاد رکھیے برکت، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، برکت تعداد میں نہیں ہے، برکت معیار میں ہے، کوانٹٹی میں نہیں ہے، کوالٹی میں ہے۔ میری لائف پرسکون ہے نا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یقین کریں میں سب سے زیادہ امیر ہوں اور بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں مگر بندے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ٹینشن سے نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولی روز کھا رہا ہوں، ٹیکس والے الگ ڈھونڈ رہے ہیں، ڈاکو الگ ڈھونڈ رہے ہیں، جان کو الگ خطرہ ہے، دشمنیاں الگ ہیں، اس گاؤں میں جا سکتا ہوں، اس گاؤں میں نہیں جا سکتا۔ کون سی زندگی ہے یہ بھائی؟ یہ کون سی برکت والی زندگی ہے؟ پیسہ کس کام کا تمہارے؟ اللہ سے برکت مانگنا ہے، رحمت مانگنا ہے، اور یہ حلال میں ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ آ گئی نا، رائٹ لیفٹ نہ دیکھا کرو۔ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یار جب میں حلال کروں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، یار سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، سارے ہی ملاوٹ کر رہے ہیں، سارے ہی ڈنڈی مار رہے ہیں، سارا وہ تو عشر دیتے نہیں ہیں۔ نہیں، مجھے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اپنی قبر میں جا کر اپنا حساب دینا ہے، مجھ سے پوری مارکیٹ کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، مولانا صاحب اکیلے سچ بول کے کیا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ منڈی ہے، ساری منڈی میں غلط چل رہا ہوتا ہے، ساری منڈی کا بیپار ایسے ہی ہوتا ہے، میں اپنی دکانداری سیدھی کروں گا تو میں منڈی میں پیچھے رہ جاؤں گا، تھوڑا حساب پوری منڈی تک توانو نہیں لیا جائے گا۔ مجھ اکیلے کا حساب قبر میں لیا جائے گا۔ میں نے اکیلے نبی پاک سے ملاقات کرنی ہے۔ ہاں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انشاءاللہ آپ سب کی، ہم سب کی پیارے آقا سے ملاقات ہونے والی ہے، اور مزے کی بات بتاؤں 1 to 1 ملاقات ہونے والی ہے۔ ہاں، آپ ذرا سوچیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ انشاءاللہ آج رات آپ کی امیر اہل سنت سے ملاقات ہوگی، اور ملاقات ایسے ہوگی کہ آپ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے آپ کی تو خوشی میں نیند اڑ جائے گی، اور آپ تیاری شروع کر دیں گے کہ یار کیا بات کروں گا، کیا نہیں کروں گا۔ یقیناً امیر اہل سنت سے ملاقات بڑی بات ہے، مگر میں آپ کو رسول پاک سے ملاقات کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ کنفرم ہے، ہم سب کی ملاقات ہونی ہے، اور 1 to 1 ہونی ہے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ آپ ہوں گے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام ہوں گے۔ بتاؤ کیا تیاری کرنی ہے؟ کیا اس ملاقات کو یادگار بنانا ہے کہ میں ملاقات کروں تو میرے آقا مجھ سے راضی ہوں، میں جب اس ملاقات میں نبی پاک کے پاس حاضر ہوں تو میرے آقا سینے سے لگا لیں کہ یہ میرا سچا غلام آیا ہے۔
یا اللہ نہ کرے ایسی ملاقات ہو کسی کی کہ حضور اپنا چہرہ ہی پھیر لیں کہ جاؤ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی پاک علیہ السلام نے حدیثیں بیان فرمائی ہیں. میرے آقا ایک جگہ فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ ایسا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو جو سنت پر عمل کر کے قبر میں جائے گا، سر پر امامہ پہنتا ہوگا، چہرے پہ داڑھی ہوگی، سنتوں والا لباس ہوگا، سچ بولتا ہوگا، نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے کہ یہ مولوی ہے، یہ سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، سچ بولتا ہے، یہ جناب سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ ڈاج نہیں کرتا لوگوں کو. لیکن وہ لوگوں کی نہیں سنتا، وہ نبی پاک کی سنت پر عمل کر رہا ہے. تو کیا معلوم جب قبر میں جائیں تو میرے آقا سینے لگا لیں کہ میرا غلام جس کو لوگ تانے دیتے تھے مگر پھر بھی میری سنت پر عمل کرتا تھا، سچ بولتا تھا، نمازی تھا، خود بھی نماز پڑھتا تھا، لوگوں کو بھی نماز کے لیے مسجد میں لے کر آتا تھا. ایک تو یہ ملاقات ہے، اور ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو جو دھوکہ دے کر قبر میں جائے گا، میرے آقا فرماتے مومن جھوٹا نہیں ہوتا. جو جھوٹ بول کر ساری زندگی جھوٹ بول کر کاروبار کرتا رہا وہ قبر میں جائے گا. میرے آقا فرمائیں داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ مت بناؤ. اور جو میرے آقا کی سنتوں کو چھوڑ کر انگریزوں کے اور غیر مسلموں کے فیشن پر عمل کر کے دنیا سے جائے گا قبر میں، ملاقات تو اس کی بھی ہونی ہے نا. نبی پاک فرمائیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جو بندہ نماز قضا کر کر کے روز نماز قضا کر رہا ہے، فجر بھی جا رہی ہے، ظہر بھی جا رہی ہے، ارے کیا کروں بھائی کاروبار میں، منڈی میں کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، میری نماز نکل جاتی ہے، رات دیر سے سوتا ہوں تو فجر چلی جاتی ہے، وہ بندہ بھی تو قبر میں جائے گا نا، اس کی بھی تو حضور سے ملاقات ہوگی. بتاؤ نا اس کی ملاقات کیسی ہوگی. میرے آقا نے اگر یہی پوچھ لیا کہ اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہتے تھے، محرم کی نیاز بھی بناتے تھے، اور میرے حسین نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں ایک نماز قضا نہیں کی، اور تم روز نماز چھوڑتے تھے، کوئی جواب ہے؟ ہمیں تو ڈالے چاہیے، ہمیں تو گاڑیاں چاہیے، ہمیں تو جناب ابھی دنیا گھومنی ہے، ہمیں تو اسی چکر میں زندگی گزارنی ہے، پیسے بنانے ہیں، کوٹھیاں بنانی ہیں. اللہ رسول کو راضی کب کرو گے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کب چلے جائیں دنیا سے. میں کل ایک اربوں پتی خاندان کے فیملی میں ملنے گیا تھا. میں کہتا ہوں ان کو شاید خود بھی نہیں پتا ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، اتنے بڑے تاجر ہیں. ان کا 38 سال کا داماد برٹش پاسپورٹ ہولڈر یو کے اندر، کہتے ہیں یو کے میں علاج بہت اچھا ہے، صرف بخار ہوا اسے اور اس کو ہاسپٹل لے گئے. تقریباً 1.25 مہینہ وہ ہاسپٹل میں رہا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. مگر عبرت ہے نا، پیسہ بھی ہے، دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل بھی ہے، دنیا کا بیسٹ پاسپورٹ بھی تھا، مگر جب وقت آیا تو کوئی روک نہیں سکا. مجھے نہیں پتا میرا اور آپ کا کب وقت آنے والا ہے، وہ آج بھی آ سکتا ہے. ہم آ تو گئے ہیں، پتہ نہیں گھر جا سکیں گے کہ نہیں. جب اتنا باریک رشتہ ہے زندگی اور موت میں تو توبہ میں تاخیر کس بات کی ہے؟ پھر نمازیں قضا کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر حرام روزی کیوں کما رہے ہیں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اب آ گئے نا فیضان مدینہ میں، اب بدل کر جانا ہے، اب سدھر کر جانا ہے، اب ٹھیک ہو کر جانا ہے، اب فقط رزق حلال کمانا ہے، اب بےایمانی نہیں کرنی، اب جھوٹ نہیں بولنا، اب کسی صورت بھی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کریم کو ناراض کرنے والا کام ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے بعضوں کا جب ہم یہ کمپٹیشن کی طرف جاتے ہیں نا، یار اس کی تو اتنی زمینیں، اس کی تو اتنی فصلیں، اس کی تو اتنی کوٹھیاں، اور اس نے اپنے بچے کی شادی کی تو جناب اتنے کروڑ روپے خرچ کیے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کرائے پر لیں، اتنے پیسے لٹائے، اب میں نے اپنے بچے کی شادی میں اس سے زیادہ آگے بڑھنا ہے. اب اسی چکر میں رہ گئے. ہم نے وہ عجیب کمپٹیشن چھیڑ دیا ہے کہ دن رات اب ایک ہی لڑائی ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا. یہ بے وقوفی ہے. یہ مائنڈ سیٹ چینج کیجئے. میرا اور کسی کا مقابلہ دنیا کی نعمتوں میں نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جسے چاہے نوازے. اگر آپ زندگی میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو بڑا پیارا فرمان بزرگوں سے ملتا ہے کہ نیکیوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھیں اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں. اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو کئی لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو کئی لوگ اس وقت بھی جیلوں میں قید ہیں. ہم سے زیادہ پریشان ہیں لوگ، مصیبت میں. میں اور آپ تو کمال کی زندگی گزار رہے ہیں.
ہم سب میں کوئی ایسا شاید نہیں ہوگا جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہ کچھ کسی نے کھانا کھا لیا ہوگا، مگر اس وقت بھی لاکھوں لوگ پاکستان میں ایسے ہوں گے جنہوں نے صبح سے لے کر ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ آج رات ہم سوئیں گے تو کسی چھت کے نیچے سوئیں گے، مگر ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بے چھت ہیں، گھر ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ سوچئے نا، اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے، مگر ہمیں اس کے اتنے مربع ہو گئے، اس کی اتنی زمینیں ہو گئیں، اس کی اتنی فصلیں ہو گئیں، اس نے اتنی بڑی گاڑی لے لی، اس نے بچے کی شادی اتنی بڑی کر لی، ہم اسی چکر میں رہ گئے۔ ارے بھائی، یہ کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکیوں میں کرے نا۔ صحابہ میں کمپٹیشن تھا نا، مگر وہ کیا تھا آپ کو یاد نہیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر کہتے میرے پاس مال زیادہ تھا، میں نے سوچا آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ کیا کرنا تھا؟ نئی گاڑی لینی تھی، نیا گھر لے کر آگے نکلنا تھا، نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے نکلنا تھا۔ اپنا آدھا مال لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے، اور سبحان اللہ پھر کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر کیا لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے اور نبی پاک نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہ حضور جو کچھ گھر میں تھا وہ سب لے آیا۔ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور اللہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ مقابلہ تھا نا، کرے نا مقابلہ، نیکیوں میں کیوں نہیں کرتے؟ بڑے زمیندار کو دیکھ کر، یہ ہمارے ہو سکتا ہے جاب کرنے والے یا اداروں میں آفس میں کام کرنے والے بھی آئے ہوں گے، تو بعض اوقات کسی کی ترقی ہو جاتی ہوگی، کسی کو جناب پروموشن مل جاتا ہوگا، کسی کی سیلری بڑھ جاتی ہوگی، تو ہمارا دل بیٹھ جاتا ہوگا یار میں پیچھے رہ گیا، یہ آگے بڑھ گیا، یہ تو میرے بعد کمپنی میں آیا تھا، سینئر تو میں تھا، لگتا ہے اس نے چاپلوسی کی ہوگی، لگتا ہے اس نے جناب کوئی سفارش لگائی ہوگی، یہ آگے بڑھ گیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے اس کو رب نے ترقی دی ہے، وہ کیسے آگے بڑھا وہ جانے، اس کا رب جانے، میں اور آپ کون ہیں؟ مگر اس حسد میں اور اس تکلیف میں ہم کیوں رہتے ہیں؟ کبھی تہجد گزار کو دیکھ کر ٹینشن ہوئی کہ یار یہ بندہ روز تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا، میری عمر کا ہے اور یہ عالم دین بن گیا، مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ 17-18 سال کا کسی نوجوان حافظ قرآن کو دیکھیں تو دل میں خیال کیوں نہیں آتا کہ پورا قرآن اس کو یاد ہو گیا، اور مجھے قرآن کی چند صورتیں بھی یاد نہیں ہیں؟ یہ کمپٹیشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دل میں خیال کیوں نہیں آتا؟ لینڈ کروزر ریوو والے کو دیکھ کر خیال آتا ہے، تو کبھی کسی حافظ قرآن کو دیکھ کر بھی تو خیال آنا چاہیے، کسی ایسے بندے کو دیکھ کر بھی تو خیال آنا چاہیے کہ میری فیلڈ سے تعلق، زمینداری اس کی بھی، کاروبار اس کا بھی، اور یہ اللہ کی راہ میں قافلوں میں سفر بھی کرتا ہے، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بنا رہا ہے، میں تو پیچھے رہ گیا۔ یہ والا کمپٹیشن ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ والا مقابلہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ سوچیں، یہ شیطان نہیں کرنے دیتا، اس طرف سوچنے بھی نہیں دیتا۔ ہمیں پریشان رکھا ہے شیطان نے کہ مالداروں کو دیکھی جاؤ اور ڈی مورلائز اور پریشان ہوتے چلے جاؤ۔ نہیں میرے پیارے اسلام، میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا، ہمیں نبی پاک کا امتی بنایا، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، صحت دی، بہت دیا رب نے۔ جو دیا اس کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی حسد نہ کریں، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ بعض اوقات آس پاس فصلیں ہوتی ہیں، آس پاس زمینیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، حسد کر کے ہم کسی کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اگر رب نے اسے عزت دینی ہے نا، ترقی دینی ہے، تو وہ ترقی پاتا چلا جائے گا، آپ کی نیند خراب ہوتی رہے گی، آپ کا دل جلتا رہے گا۔ آپ سوچیں کہ حسد کیسی خطرناک بیماری ہے۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، دنیا میں بھی بندہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، کھانا نہیں اچھا لگتا، نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ ترقی پا رہا ہے۔ جو میرا دشمن ہے یا میرا کمپیٹیٹر ہے، میرے سامنے ہی اس کی منڈی میں دکان ہے، اس کا فروٹ جلدی بک جاتا ہے، اس کا اناج جلدی بک جاتا ہے، اس کو آرڈر پہلے مل جاتا ہے، میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ اللہ کی تقسیم ہے، آپ اللہ سے مانگو نا، اس کا کیوں چھیننا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد جو ہے نا، یہ یہودیوں کی بھی عادت تھی، یہودیوں والی بیماری ہے۔ یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی گستاخی کر کے برباد ہو گئے، یہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کو تو بہت اجر ملتا ہے۔ تو یہود مسلمان سے جو ہے وہ حسد کرتے تھے، اور حسد گناہ کبیرہ پتہ ہے کیوں ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایکچولی حسد کرنے والا یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، ڈائریکٹ رب پر اعتراض ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اب بتائیے، میں آپ سے 2-3 سوال کروں گا، ذرا مجھے جواب دیجئے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ مل کے جواب دے۔ عزت دینے والا کون؟ دولت دینے والا کون؟ شہرت دینے والا کون؟ فصل میں برکت دینے والا کون؟ کمپنی میں ترقی دینے والا کون؟ جب سب دینے والا اللہ ہے
تو کسی کو رب دے رہا ہے تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ اس کا مطلب پتہ کیا؟ دیا رب نے اور ہمارے دل میں یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یار اس کو کیوں مل گیا، یہ آگے کیوں بڑھ گیا۔ حسد کی تعریف کیا ہے پہلے سمجھ لیں۔ کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملے تو بندہ دل میں تمنا کرے کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اچھا مجھے نہ ملے نا تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ یہ حسد، یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ میں سارا دن نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، عبادت کروں، صدقہ کروں اور رات آ کر گھر پہ خود ہی اپنی نیکیوں کو آگ لگا دوں تو مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا؟ لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساری نیکیاں برباد۔ حسد نہ کریں، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو جو عطا فرمائے۔ ہاں اب مثال کے طور پہ کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت ملی، دولت ملی، شہرت ملی، عزت ملی، آپ اللہ سے یہ دعا کریں اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا چھن کر مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے تو اس کا برباد ہو جائے۔ یہ کتنا گندا دل ہے یار کہ مسلمان کی نعمت چھننے کا تمنا رکھتا ہے اور برباد وہ خود ہی ہوتا ہے۔ ہاں جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا وہ خود ہی اس گڑھے میں جا کے گرتا ہے۔ یہ واقعہ سنیے گا، کتابوں میں لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک شخص تھا، بادشاہ نے اس کو بڑا خصوصی رتبہ دیا تھا۔ وہ روزانہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو اور برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے شخص کے لیے تو خود اس کی برائی کافی ہے۔ بادشاہ اس کی بہترین باتیں اور نصیحتیں سنتا تھا، بڑا اپنا قریب رکھتا تھا۔ اب بادشاہ کی طرف سے جب اتنی عزت ملی تو باقی جو درباری تھے ان کو حسد ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی کو ترقی ملے، کسی کو کوئی جناب زیادہ اعزاز مل جائے تو باقی لوگوں کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ اب درباریوں کو حسد ہو گیا، اب حسد کی آگ میں وہ جل رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ بادشاہ کی نظر سے اس بندے کو گرانا ہے۔ تو اس سازشی بندے نے کیا کیا، بادشاہ کے پاس گیا کہ بادشاہ آپ کا جو بڑا چہیتا ہے نا جس کو آپ قریب رکھتے ہیں، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بڑی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسی کیسی بات کر رہے ہو، کیا ثبوت ہے؟ کہا آپ کل اس کو اپنے قریب بلائیے گا، وہ اپنی ناک پہ خود ہی ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں کل چیک کر لوں گا۔ اچھا اب یہ بندہ ادھر تو بادشاہ کے کان بھر دیے اور اب اس چہیتے شخص کے پاس پہنچا، اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا اس کو اور اس کو بہت سارے کچے لہسن والا سالن کھلا دیا۔ وہ کچے لہسن والا سالن تو کھا گیا، اب اس کے منہ میں بدبو ہو گئی۔ صبح شاہی دربار میں پہنچا، بادشاہ کے تو کان بھر چکے تھے، بادشاہ نے قریب بلایا، وہ جیسے ہی قریب گیا تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ کہ میرے منہ کی بو نہ پہنچے، میرے منہ میں اتنی بدبو ہے بادشاہ کے تکلیف ہوگی۔ اس نے تو بادشاہ کی بھلائی سوچی تھی، مگر بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ سمجھتا ہے میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ سازشی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، پھنسا دیا اس کو۔ بادشاہ بہت غصہ ہو گیا، اس نے فوراً ایک خط لکھا اور اس خط اسی بندے کو دیا اور لکھا اس میں یہ تھا کہ جو یہ خط لے کر آئے اس کی گردن اڑا دو اور اس کی لاش بس میں بھر کر ہماری طرف بھیجو، اور خط اسی چہیتے کو دیا، جاؤ جا کے وہ سپاہی کو دے دو۔ اب اس کو کیا معلوم کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، اس نے خط لیا، بادشاہ کا حکم ہے لبیک، اور جیسے ہی خط لے کے نکلا تو وہ جو حسد کرنے والا تھا وہ کیا یار اتنا بڑا پلان بنایا، بادشاہ کے سامنے اس کو ذلیل کیا، میں تو سمجھا اب اس کی گردن اڑا دی جائے گی، بادشاہ نے تو الٹا اس کو کوئی انعام دینے کے لیے خط دے دیا ہے۔ تو یہ بندہ باہر کھڑا تھا تو کہتا ہے کیا خط دیا بادشاہ نے؟ کہا مجھے تو بادشاہ نے خط دیا کہ فلاں سپاہی کو دے دو۔ کہا میں پہنچا دوں یہ خط؟ کہا ٹھیک ہے تم پہنچا دو۔ خط لیا اور وہ نکل گیا اس سپاہی کے پاس۔ وہی حسد کرنے والے نے خط اس لیے لیا کہ اس خط میں تو کوئی انعام ہوگا۔ سپاہی کے پاس پہنچا اور سوچ رہا تھا آج سپاہی کو خط دوں گا، بہت سارے ہیرے جواہرات ملیں گے، میں تو امیر ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی سپاہی نے خط پڑھا، آرڈر یہ تھا جو خط لایا اس کو مار دو۔ سپاہی نے اس کی گردن اڑائی، اس کی جو بھی خال میں بس وغیرہ بھرنا تھا۔ اگلے دن وہ چہیتا جو ہے وہ پھر بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حیران کہ میں نے تجھے خط دیا تھا، تو زندہ کیسے ہے؟ خط نہیں پہنچایا ادھر؟ کہتا حضور میں تو باہر نکلا، وہ بندے نے مجھ سے خط مانگا، میں نے اس کو خط دے دیا۔ تو بادشاہ نے کہا تم یہ کہتے تھے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، تو تم اس لیے میرے قریب آتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھتے تھے؟ تو کہا نہیں حضور اس دن میں نے کچا لہسن کھایا تھا، میں تو آپ کے ادب میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھا کہ آپ کو بدبو نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ معاملہ کھل گیا کہ جس نے حسد کیا تھا اسی کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور یہ جملہ جو کہا کرتا تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو، برائی کرنے والے سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔
یہ کمال کی نصیحت ہے پیارے اسلامی بھائی. ایک تو حسد سے بچنے کی بات سمجھ آ گئی کہ حسد سے بچنا ہے, حسد نہ کریں. اللہ کسی کو دے رہا ہے خوش ہو, بلکہ دعا کرے اللہ اس کو اور دے, اس کی اور زمین برکت ہو, اس کی فصل اور اچھی نکلے. یار میری کم نکلی, اس کی فصل میں کیسے فروٹ زیادہ آ گیا, لگتا ہے کوئی عمل کروایا ہوگا. ہاں میں دیکھ رہا تھا تھوڑے دنوں پہلے تصویر لے کے آیا تھا اپنی فصل پہ, لگتا ہے کوئی تعویذ دبا کر گیا. خواہ خواہی کی بدگمانیاں, اور اللہ نے اس کی فصل میں برکت دی. اب اللہ سے دعا کرو اللہ میری فصل میں برکت. اپنے گناہ یاد کرو نا, ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ میری فصل برباد ہو گئی. کسی کے اوپر کیوں حسد کرتے ہیں؟ اور پھر اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے نا, تو برائی نہیں کرنی, وہ برائی کافی ہے اس کے لیے. بندہ کہتا ہے نہیں بھائی میں شریف کے ساتھ شریف, بدماش کے ساتھ بدماش, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. نہیں نہیں, اگر کوئی غلط کر بھی رہا ہے نا, آپ کے بارے میں باتیں بھی کر رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں اس بات پر. جو برائی کرنے والا ہے نا, اس کے لیے اس کی برائی کافی ہے, وہ برائی ہی اس کو ڈبو دے گی. آپ اللہ سے بھلائی کا سوال کریں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چند باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ ہم نے اپنے کام کو کریں, اچھے طریقے سے کریں, ایمانداری سے کریں, سچائی کے ساتھ کریں. یہ بڑا برکت والا کام ہے, یہ بڑی رحمت والا کام ہے. لیکن جب سچائی اڑ جاتی ہے تو برکت بھی اڑ جاتی ہے, جب ایمانداری اڑ جاتی ہے تو برکت بھی اڑ جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوانٹٹی, تعداد بڑھ جائے یہ برکت نہیں, سکون بڑھ جائے یہ برکت ہے, حلال بڑھ جائے یہ برکت ہے, اللہ رسول راضی ہو جائے یہ برکت ہے. جس دن آپ نے اس برکت کی طرف توجہ کر لی تو پھر حرام آپ کو اپنی طرف نہیں بلا سکے گا. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا, یہاں حاضر ہونا, اور جو آج ہم نے باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی سے حسد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اب انسان ہے نا, ہو گیا. اچھا اب چیک کرنا ہے. اچھا اول تو پرابلم پتہ ہے کیا ہے, اگر کسی کو کہو نا بھائی آپ کو حسد ہو گیا, کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی حسد نہیں ہوا, میں تو بالکل سب کے لیے دل صاف رکھتا ہوں. تو میں آپ کو 2-3 ٹیسٹ بتا دیتا ہوں. بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں نا, شوگر ہے کہ نہیں, کولیسٹرول ہے کہ نہیں. اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کو حسد ہے کہ نہیں, تو میں آپ کو 2-3 ٹیسٹ بتا دیتا ہوں, اور ایمانداری سے کر لو وہ ٹیسٹ. کیونکہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کا کوئی پرابلم نہیں, پرابلم میرا ہے, میرے گناہ برباد ہو رہے ہیں, میری زندگی میں بے چینی ہے, صاف مجھے کرنا ہے دل کو. تو ٹیسٹ کیا ہے؟ پہلا ٹیسٹ, سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ حسد جو ہے نا آپ کو آپ کے کسی جاننے والے سے ہی ہو سکتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چیچا وطنی میں رہتے ہیں اور آپ کو برازیل کے کسی تاجر سے حسد ہو گیا ہے. جب جانتے ہی نہیں تو حسد نہیں ہوگا. آپ کے خاندان میں ہوگا, آپ کی فیلڈ کا بندہ ہوگا, آپ کی منڈی میں دکان ہوگی یا قریب زمین ہوگی, آپ کے تعلق میں ہوگا وہ بندہ, حسد اسی سے ہو سکتا ہے. پہلا تو آپ نے اسی میں چیک کرنا ہے, نمبر 1. اب چیک کیسے کرنا ہے؟ کوئی ایسا ہے زندگی میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, منڈی میں, کاروبار میں, کہ یار جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے نا مجھے پرابلم ہوتی ہے, مجھے درد ہوتا ہے. کوئی آ کے بتاتا ہے نا, پتہ چلا اس نے اور زمین لے لی, پتہ چلا اس نے نئی گاڑی لے لی, پتہ چلا اس کا فلاں ملک کا ویزا لگ گیا, بس سنتے ہی ادھر درد شروع. یار کوئی اور بات کرو نا یار, اس کی بات کیوں کر رہے, اس کی تعریف اچھی نہیں لگتی. اگر کوئی ایسا ہے, دیکھو ایمانداری سے چیک کرنا, مجھے مت بتائیے, کسی کو بھی نہ بتائے, اپنے آپ چیک کر لو, تو سمجھ لو یہاں گڑبڑ ہے. یار مجھے اس کی تعریف اچھی کیوں نہیں لگ رہی, اس کی ترقی اچھی کیوں نہیں لگ رہی. یعنی اتنا خطرناک ہے شیطان, یہ بھائی کو بھائی سے حسد کروا دیتا ہے. حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں کیا ہوا تھا, قابیل اور حابیل میں کیا ہوا تھا, حسد ہی تو تھا. نبی کے بیٹوں کو حسد کروا دیا, تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ مان لو کہ ہو سکتا ہے حسد. نیا گھر کسی دوست نے لیا, بھائی آؤ یار نیا گھر لیا ہے, اچھا نیا گھر گئے, بریانی کھائی, یار بڑا اچھا گھر بنا ہے, باہر نکلتے ہی 2 نمبر کے پیسوں سے بنایا ہوگا. ارے ابھی بریانی کھائی ہے اس کی, یار ابھی برائی شروع کر دی. کوئی بندہ آیا, بھائی نئی گاڑی لی ہے, یار آؤ بھائی آئس کریم کھلاتا ہوں, اس کی گاڑی میں بیٹھے, بھائی زبردست فنکشن, بھائی اے سی ویسی بھی صحیح چل رہا ہے, آئس کریم بھی کھائی, باہر نکلے گاڑی سے, اس سود کے پیسے سے گاڑی لی ہوگی. کمال ہے. ادھر تو بندہ حج پہ جائے نا تو بندہ کیلکولیٹ کر رہا ہے, یار 20 لاکھ روپے کا حج ہے, 4 بندے گئے, 80 لاکھ آئے کدھر سے اس کے پاس. او بھائی آپ کو کس نے اکاؤنٹنٹ بنا دیا ان کا, آپ کو کس نے کہا حساب کتاب کرنے کو. یعنی حج کرنے والے سے بھی حسد شروع ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو جب ترقی ملی آپ کو درد ہوتا ہے, تو مان لو یہاں گڑبڑ ہے, یہ میں نے پال لیا ہے حسد. اچھا دوسرا ٹیسٹ, کوئی ایسا زندگی میں ہو کہ جب اس کو کوئی نقصان ہو, اس کا پتہ چلے یار وہ فصل خراب ہو گئی, یا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی گودام میں آگ لگ گئی, تو سب کے سامنے تو بڑا منہ بنا کے کہیں گے یار بڑا افسوس ہوا, یار اندر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں, ہاں یار یہ ہوا کام صحیح, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. ہاں اس کے بچے کا فلاں معاملہ ہو گیا, محلے بھر میں بدنام ہو گیا, اچھا ایسا کیا, سب کے سامنے یوں منہ بنا رہے ہیں, اندر دل میں خوشی ہو رہی ہے.
جس کے نقصان پر آپ کو خوشی ہوتی ہے، سمجھ لو یہی تو حسد ہے. اور یہ حسد یقین کرو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ کتنا بھی حسد کر لیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اگر اللہ نے اس کی روزی میں برکت لکھی ہے، اللہ نے اس کی عزت میں برکت لکھی ہے، وہ ترقی کرنا ہے. آپ پریشان رہو گے، آپ کی نیکیاں برباد ہوں گی، اللہ نہ کرے ایمان خراب نہ ہو جائے. کیونکہ نبی پاک یہاں تک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو، سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے. برباد ہو جائے گا ایمان اگر حسد دل میں پالا ہے. تو ٹیسٹ کر لینا پہلے، اور اگر ٹیسٹ میں کوئی بندہ سامنے آ گیا، رشتہ دار آ گیا، پڑوسی آ گیا ہے، کوئی کاروبار کرنے والا آ گیا، تو اب اس کو بتانا نہیں ہے. ہاں یہ مت گڑبڑ کرنا کہ بھائی میں نے چیک کیا مجھے تم سے حسد ہو گیا، نہیں، بتانا نہیں. اب اللہ سے دعا کرے. پہلا اس کا اب علاج بتا رہا ہوں. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا منڈی، وہ کیا فصل کو کیڑے ویڑے لگ جائیں تو پھر علاج کرواتے ہو نا، ڈاکٹر بلواتے ہو، کون سی دوائی، کون سا اسپرے. اب میں اسپرے بتا رہا ہوں آپ کو، یوں سمجھ لو حسد کی بیماری یا کیڑا دل میں نکل آیا، پتا چل گیا، اب اسپرے کیا ہے، اب علاج کیا ہے، اب دوائی کیا ہے. اب دوائی سنو. پہلی دوائی تو دعا ہے. اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد سے بھی صاف کر دے، تکبر سے بھی صاف کر دے، مسلمانوں کی دشمنی اور کینے سے صاف کر دے، صاف کر دے میرے مولا میرے دل کو. وہ چاہے تو سب ممکن ہے نا، سچے دل سے توبہ کریں. ٹھیک ہے، پہلا علاج دعا. دوسرا علاج یہ کہ اب اس بندے کے لیے دعا کریں. یہ تھوڑا مشکل ہے، یہ انجیکشن ہے. درد ہوتا ہے نا انجیکشن سے، درد ہوگا آپ کو. کیا درد ہوگا؟ اب مثال کے طور پہ آپ کو کسی کے فصل سے حسد ہو گیا ہے، کسی کی زمین بہت بڑی ہو گئی ہے، آپ دعا کریں اللہ اس کو اور زمین دے دے، اے اللہ اس کی فصل میں اور برکت دے دے. اب آپ کہیں مولانا صاحب پہلے ہی تکلیف ہو رہی ہے اس کی زمین سے، اور تسی اور دعا کروا رہے ہو. ہاں اب اگر آپ کو کسی مسلمان کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، یہی تو پتہ چل رہا ہے کہ پرابلم ہے، جبھی تو دعا نہیں نکل رہی. یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا کہ یار درد ہو رہا ہے، دوائی کھا رہا ہوں، درد ہو رہا ہے، درد ہونے دو. کسی کی شہرت سے حسد ہے، یار اس کو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، دعا کرو یا اللہ اس کو اور عزت دے. کسی کا چہرہ اچھا ہے، آپ کو برا لگتا ہے کہ یار یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، دعا کرو اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے. یہ مشکل لگے گا آپ کو، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ اس کے لیے دعا کرو گے نا، آپ کا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا. کوئی آ کر بتائے گا نا یار اس نے اور زمین لے لی، آپ کہو گے میں بھی تو دعا کرتا تھا، مل گئی تو کوئی بات نہیں. تیسرا طریقہ جو کتابوں میں علماء نے لکھا کہ تحفہ دے. تحفہ دو، محبت بڑھتی ہے. تو اللہ نہ کرے اگر کسی سے حسد ہو گیا نا، تو ایک اچھا سا تحفہ لے کر اس کے پاس جائیں. اس کو بتانا نہیں ہے کہ بھائی بیان سن کے آیا تھا فیضان مدینہ میں تو کہا تھا جس سے حسد ہو جائے اسے تحفہ دو، میں آپ کے لیے تحفہ، معاملہ خراب ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا، بتانا نہیں. لیکن آپ اچھا تحفہ لے کر، تحفہ لینا بھی آپ کو تکلیف دے رہا ہوگا کہ یار اس بندے کے لیے تحفہ لوں جس سے حسد ہے. حسد معاف خالی کرنا ہے نا، دل صاف کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ تحفہ دیں گے تو اس سے بھی محبت بڑھے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے دل کو بھی حسد سے پاک کر دے، آپ کے دل کو بھی حسد سے پاک کر دے. اللہ ہمارے دل کو مسلمانوں کے لیے کھول دے. ایک جملہ بڑا پیارا بزرگوں سے سنا ہے، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. بندہ یہ دعا کرتا ہے مولا سب کا بھلا کر، میری ساری منڈی کے والوں کو برکت دے، میرے سارے پڑوسی زمینداروں کو برکت دے، اے اللہ میرے دفتر میں سب کی روزی میں برکت دے، اے اللہ ان کے صدقے میری روزی میں بھی برکت دے. یہ دعا کرو نا یار، اس کا چھن جائے، یہ نیچے ہو جائے، یہ اس کی ذرا فصل کم ہو جائے، پھر میں آگے بڑھ جاؤں. یہ بے وقوفی ہے. میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کسی کا کم کر کے تمہیں نہیں دے گا، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ اسے بھی دے گا، تمہیں بھی عطا فرمائے گا.